خوشامدید ناظرین، کرکٹ کے کھیل میں کچھ واقعات ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی یادیں چھوڑ جاتے ہیں۔ کچھ ایسے ہی واقعات کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ کرکٹ میں فکرے بازی یا سلیجنگ کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنا یہ کھیل پرانا ہے۔ سلیجنگ کی اصطلاح پہلی بار 70 کی دہائی میں آسٹریلیا سے سامنے آئی۔ آسٹریلوی کرکٹرز کی جانب سے میدان کے اندر فکرے بازی یا سلیجنگ کے واقعات سب سے زیادہ سامنے آئے ہیں، اور اسی ملک کے کھلاڑی ضرورت سے زیادہ جارحانہ مزاج واقعات بھی ہوئے ہیں۔ آسٹریلوی کرکٹرز حریف کھلاڑیوں کو مشتعل کرنے میں پیش نظر آتے ہیں۔ آئن چیپل، مارک ٹیلر، رکی پونٹنگ اور مائیکل کلرک تک سب فکرے بازی کو غلط نہیں سمجھتے۔ ماضی کے معروف بیٹسمین اور اس وقت آسٹریلوی کرکٹ ٹیم کے کوچ لینگر کے مطابق سلیجنگ کے بغیر کرکٹ بے رنگ ہے۔ دنیا کرکٹ کے کئی بڑے کرکٹرز کا ماننا ہے کہ میدان کے اندر حریف کھلاڑیوں پر فکرے بازی اگر اخلاقی حدود سے باہر نہ جائے تو ٹھیک ہے، تاہم میدان کے اندر کسی کی فیملی یا رنگ و نسل سے متعلق غیر اخلاقی فکرے بازی کسی طور پر بھی قبول نہیں کی جا سکتی۔ کرکٹ فکرے بازی کے ان گنت واقعات سے بھری پڑی ہے۔ ان واقعات میں کہیں طنز و مزاح کی جھلک نظر آتی ہے اور کہیں اخلاقی حد کو پار کرنے والا لہجہ موجود ہوتا ہے۔ زیادہ پرانی بات نہیں، گزشتہ سال دورہ جنوبی افریقہ کے دوران پاکستان کرکٹ ٹیم کے اس وقت کے کپتان سرفراز احمد نے جنوبی افریقی بلے باز اینڈیل پلاک ویو کے بارے میں ایک ایسا جملہ بول دیا جو نسلی تعصب کے زمرے میں آ گیا، جس پر سرفراز احمد نے باقاعدہ معافی بھی مانگی اور جنوبی افریقہ کے کرکٹ بورڈ نے انہیں معاف بھی کر دیا، مگر اس کے باوجود آئی سی سی نے ان پر 4 میچوں کی پابندی عائد کر دی۔ اسی طرح 2008 میں بھارتی کرکٹ ٹیم کے دورہ آسٹریلیا کے دوران سپنر ہربھجن سنگھ نے اینڈریو سائمنڈز کے بارے میں نسلی تعصب پر مبنی جملہ کسا تھا۔ میچ ریفری مائک پراکٹر کی جانب سے قصوروار قرار دیے جانے کے باوجود ہربھجن سنگھ عدم ثبوت پر بچ نکلے۔ انگلش کرکٹ ٹیم کے آل راؤنڈر معین علی، جنہیں 2015 میں ایشین سیریز کے دوران آسٹریلوی کرکٹر نے اسامہ بن لادن کہہ کر پکارا تھا۔ جاوید میاں-داد ذہن شرارتی اور باتونی کرکٹر تھے جو چھیڑ چھاڑ کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ جاوید میاں-داد نے 1982 میں انڈیا کے خلاف ہوم سیریز کے دوران انڈین لیفٹ آرم سپنر دلیپ دوشی کو ہدف بنائے رکھا تھا۔ اور ان کی ہر گیند پر وہ فکرے کنسنے سے باز نہیں آتے تھے۔ خاموش طبیعت دلیپ دوشی نے کپتان سنیل گواسکر سے میاں-داد کی شکایت بھی کی۔ سنیل گواسکر آج بھی کوئی ٹی وی شو ہو یا نجی محفل، جاوید میاں-داد کے یہ واقعات انہی کے لہجے میں سنا کر سب کو محفوظ کرتے رہتے ہیں۔ عالمی کپ 1992 میں پاکستان اور انڈیا کے مابین میچ کے دوران جاوید میاں-داد وکٹ کیپر کرن مورے کی جانب سے مسلسل جملے بازی اور اپیل کرنے سے خاصے پریشان تھے۔ انہوں نے امپائر سے شکایت بھی کی۔ اس دوران انہوں نے یہ بھی کہا، انسان کھیل رہے ہیں، جانور نہیں۔ میاں-داد کو نہ جانے کیا سوجھی کہ تیزی سے رن لینے کے بعد انہوں نے اپنے بلے کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر اوپر نیچے کودنا شروع کر دیا۔ ایسا کر کے وہ کرن مورے کی مسلسل اپیلوں کے انداز میں ان کی نقل کرنے لگے۔ میاں-داد نے بیٹنگ کے دوران اپنی عادت کے مطابق مرو ہیوز کو یہ کہہ کر چھیڑ دیا، تم اتنے موٹے کیوں ہو، تمہیں کرکٹ نہیں کھیلنی چاہیے، تم تو بس کنڈکٹر معلوم ہوتے ہو۔
مرو ہیوز اپنے بھاری بھر کم جسم اور گھنی مونچھوں کی وجہ سے خطرناک ریسلر معلوم ہوتے تھے۔ انہوں نے میاں داد کو فوراً ہی آؤٹ کر دیا۔ جب میاں داد کے قریب سے گزرتے ہوئے پولینڈ کی طرف جا رہے تھے تو مرو ہیوز نے بھی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا اور انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، ٹکٹ پلیز۔ آسٹریلوی فاسٹ بالر گلین میگرا نے جب بھی بلے باز پر فقرے کسے، انہیں جواب میں وہ کچھ سننا پڑا جو کوئی بھی سننا پسند نہ کرے گا۔ گلین میگرا، جنہیں اپنی دبلی پتلی ٹانگوں کی وجہ سے آسٹریلیا کی ٹیم میں پجن یعنی کبوتر کے نام سے پکارا جاتا تھا، انہوں نے زمبابوے کے فاسٹ بالر ایڈو برینڈس کو بالنگ کے دوران فقرہ کسا، تم اتنے موٹے کیوں ہو؟ برینڈس نے ترکی بہ ترکی جواب دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہاری بیگم مجھے بسکٹ دیتی ہیں۔ یہ سننا تھا کہ وکٹ کیپر اور سلپ میں کھڑے آسٹریلوی کھلاڑی چہروں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی ہنسی نہ روک سکے۔ گلین میگرا نے ویسٹ انڈین کے بلے باز برائن لارا کے بارے میں غیر اخلاقی ریمارکس دیے، جس پر رام نریش سرون چپ نہ رہ سکے اور ایسی سخت بات کہہ دی کہ میگرا طیش میں آ گئے اور کہنے لگے، اگر تم نے میری بیوی کا ذکر کیا تو میں تمہارا گلا دبا دوں گا۔ 1979 کی ایشیا سیریز کے دوران انگلینڈ کے بلے باز رابن اسمتھ نے بیٹنگ کے دوران پانی مانگا تو آسٹریلوی کرکٹر ایلن بارڈر نے طنزیہ انداز میں ان سے کہا، تم کیا سمجھتے ہو یہ ٹی پارٹی ہے؟ تمہیں پانی کا گلاس نہیں مل سکتا، تمہیں بھی ہماری طرح انتظار کرنا ہوگا۔ انیس سو 1979 میں پاکستان کے دورے میں اپنے بین الاقوامی کیریئر کا آغاز کرنے کے لیے سچن ٹنڈولکر پر ایک موقع پر گراؤنڈ کی جانب سے آوازیں کسی گئیں، دودھ پیتا بچہ گھر جا کر دودھ پی۔ اس ایک روزہ میچ میں سچن ٹنڈولکر نے مشتاق احمد کے ایک ہی اوور میں 2 چھکے لگائے تو عبد القادر نے سچن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بچوں کو کیوں مار رہے ہو، ہمیں بھی مار کر دکھاؤ۔ سچن نے جواب میں کچھ نہ کہا، لیکن عبد القادر جب بالنگ کے لیے آئے تو اس اوور میں انہوں نے 1 2 نہیں بلکہ 4 چھکے اور 1 چوکا لگا کر ورلڈ کلاس لیگ سپنر کو خاموش کرا دیا۔ 1996 کے ورلڈ کپ کوارٹر فائنل میں عامر سہیل اور سید انور کی عمدہ بیٹنگ نے پاکستانی ٹیم کی جیت کی بنیاد رکھ دی تھی، لیکن عامر سہیل کا جذباتی ہونا ٹیم کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا۔ پرساد کی گیند پر چوکا لگانے کے بعد انہوں نے بالر کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے انگلی اور بلے سے اشارہ کیا کہ دیکھو میں نے کہاں چوکا لگا دیا۔ پرساد نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اس کا اصل جواب انہوں نے اگلی ہی گیند پر عامر سہیل کو بلٹ کر کے دے دیا۔ اس اہم میچ میں عامر سہیل کا جذباتی پن پاکستانی ٹیم کے لیے مہنگا ثابت ہوا۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔